اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 3081، اردو ترجمہ۔ ذمی یا مسلمان عورتوں کے ضرورت کے وقت بال دیکھنا درست ہے، اس طرح ان کا ننگا کرنا بھی جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ مجھ سے محمد بن عبداللہ بن خوشب التامکی نے بیان کیا، ان سے حشیم نے بیان کیا، انہیں حسین نے خبر دی، انہیں سعد بن عبیدہ نے، اور انہیں ابی عبد الرحمن نے، اور وہ عثمانی تھے۔ انہوں نے ابن عطیہ سے کہا جو روی تھے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس چیز سے خون بہانے پر جرأت ہوئی۔ میں نے خود ان سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ روضہ خاک پر جب تم پہنچو تو تمہیں ایک عورت سارہ نامی ملے گی جسے حاطب بن بلتہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط دے کر بھیجا ہے، تم وہ خط اس سے لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ہم اس باغ تک پہنچے، ہم نے اس عورت سے کہا خط لا۔ اس نے کہا حاطب رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی خط نہیں دیا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط خود بخود نکال کر دے دے، ورنہ تلاشی کے لیے تمہارے کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ جب کہیں اس نے خط اپنے نیفے میں سے نکال کر دیا۔ جب ہم نے وہ خط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضور میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، اللہ کی قسم میں نے نہ کفر کیا ہے اور نہ میں اسلام سے ہٹا ہوں، صرف اپنے خاندان کی محبت نے اس پر مجبور کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مہاجرین میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے رشتہ دار وغیرہ مکے میں نہ ہوں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو اور ان کی جائیداد کی حمایت حفاظت نہ کراتا ہو، لیکن میرا وہاں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر ایک احسان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس کا سر اتارنے کی اجازت دے، یہ منافق ہو گیا ہے۔ لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات سے خوب واقف تھا، اور وہ خود اہل بدر کے بارے میں فرما چکا ہے کہ جو چاہو کرو۔ ابو عبد الرحمن نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی ارشاد نے تم جو چاہو کرو خون ریزی پر دلیر بنا دیا ہے۔ حدیث نمبر 3082، اردو ترجمہ۔ غازیوں کے استقبال کو جانا جب وہ جہاد سے لوٹ کر آئے۔ ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع اور حمید بن الاسود نے بیان کیا، ان سے حبیب بن شہید نے، اور ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہیں وہ قصہ یاد ہے جب میں اور تم اور عبداللہ بن عباس تینوں آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا، ہاں یاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا اور تمہیں چھوڑ دیا تھا۔
حدیث نمبر 3083، اردو ترجمہ۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا کہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الوداع تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے۔ حدیث نمبر 3084، اردو ترجمہ۔ جہاد سے واپس ہوتے ہوئے کیا کہے؟ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، انشاءاللہ ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے لشکر کو اسی اکیلے نے شکست دے دی۔ حدیث نمبر 3085، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بنو لحیان میں جو 6 ہجری میں ہوا، اسفان سے واپس ہوتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کو بٹھا لیا تھا۔ اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے۔ یہ حال دیکھ کر ابو طلحہ بھی فوراً اپنی سواری سے کود پڑے اور کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عورت کی خبر لو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے قریب آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد دونوں حضرات کی سواری درست کی۔ جب آپ سوار ہو گئے تو ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، ہم اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد پڑھنے والے ہیں۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہو گئے۔ حدیث نمبر 3086، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ راستے میں اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور ام المومنین بھی گر گئیں۔ ابو طلحہ نے یوں کہا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو حضور کو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن تم عورت کی خبر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور وہی کپڑا ان پر ڈال دیا۔ اب ام المومنین کھڑی ہو گئیں۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ دونوں کے لیے اونٹنی کو مضبوط کیا تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچ گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دعا برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہو گئے۔ حدیث نمبر 3087، اردو ترجمہ۔ سفر سے واپسی پر نفل نماز۔
بطور نماز شکر ادا کرنا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن تسار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ جب ہم مدینے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مسجد میں جا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ۔ حدیث نمبر 3088، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے طی ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے، ان سے ان کے والد عبداللہ اور چچا عبیداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 3089، اردو ترجمہ۔ مسافر جب سفر سے لوٹ کر آئے تو لوگوں کو کھانا کھلائے، دعوت کرے۔ اور عبداللہ بن عمر جب سفر سے واپس آئے تو ملاقاتیوں کے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں محارب بن وسار نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوک یا ذات الرفا سے تو اونٹ یا گائے ذبح کی۔ راوی کو شبہ ہے۔ معاذ عنبری نے اپنی روایت میں کچھ زیادتی کے ساتھ کہا ہے۔ ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن وسار نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا 2 اوقیہ اور 1 درہم، یا راوی کو شبہ ہے کہ 2 اوقیہ 2 درہم ہیں۔ جب آپ مقام سرار پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں، اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی قیمت وزن کر کے عنایت فرمائی۔ حدیث نمبر 3090، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن وسار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سفر سے واپس مدینے پہنچا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھوں۔ سرار مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر مشرق میں ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 3081 سے 3090 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔